الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 37. حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ تعالی سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں. ان کا توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی عبودیت اور ان کی شان بندگی کا اظہار ہے، اور اپنی امتوں کو ترغیب دلانے کے لیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی جو فرمانا جو ہے یہاں پر یہ ہے، وہ اسی حساب سے ہے. اب کوئی یہ نہیں کہنا شروع کر دے کہ حضور بھی گناہ کرتے تھے معاذ اللہ اسی لیے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ میں بھی استغفار کرتا ہوں، تم بھی کرو. تو یہاں توبہ کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور توبہ اللہ عز و جل کو کتنی پسند ہے، اس کو ایک حدیث پاک میں مثال کے طور پر فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے. اس کو ایسا سمجھیے کہ پرانا دور ہے، سفر پہ کوئی نکلا ہے، ریگستان بیابان، اور صرف ریگستان بیابان ہی نہیں بلکہ پتھریلی زمین، یعنی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، نہ کوئی سرائے، نہ کھانے کا کوئی سامان، کوئی ذریعہ. جو کچھ سامان ہے، جو پانی، کھانا وغیرہ جو کچھ ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنے اونٹ پر باندھ کر رکھا ہوا ہے. سفر پہ نکلا ہے، دور کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، سب کچھ اونٹ پر بندھا ہوا ہے، پتھریلی زمین پر سفر کر رہا ہے. شام کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے پڑاؤ کیا کہ میں یہاں پر تھوڑا آرام کرتا ہوں، بعد میں آگے چلتا ہوں. یہ ہوتا تھا پچھلے سفروں میں، یہی ہوتا تھا. اب جب اس نے خیمہ وغیرہ باندھا، پڑاؤ کیا، اور ایسے میں حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اس نے پڑاؤ کیا، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو. اللہ، سوچیے ذرا، اس کو تصور کرنے کی بات ہے. کچھ بھی نہیں، نہ پانی، نہ کھانا، نہ دور دور تک کوئی آدمزاد کا نام و نشان، بالکل چٹیل زمین، پتھریلی، گرمی کا موسم. آنکھ لگ گئی، اٹھا تو دیکھا سواری جس پر سارا اس کا کھانے پینے کا سامان تھا، یعنی جو اس کی زندگی کی جو آس تھی وہی سواری تھی کہ جس پر وہ بیٹھ کر سفر بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں سامان بھی تھا جو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا اسی کھانے اور پانی کے ذریعے سے. اب اٹھا تو وہی چیز غائب، وہی سواری جا چکی. تو اب اس کی کیا حالت ہوگی کہ یا تو یہ سواری ملے تو میری جان بچے، نہیں تو میں ہی گیا. بچنے کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا. اب اس سواری کو ڈھونڈنے لگ جائے، اس سواری کو ڈھونڈنے لگ گیا. پتھریلی زمین پر ہے، دور دور تک کچھ نہیں ہے، کھانا پانی سب کچھ اسی سواری پر تھا، لمبا سفر ہے، اور ہوا کیا، وہی سواری غائب ہو گئی، جا چکی.
اب یہ اسے ڈھونڈ رہا ہے. کافی دیر تک تلاش کیا, کہیں پر بھی کوئی نام و نشان نہیں. اونٹ ہو گھوڑا جو بھی تھا وہ چلا گیا. بہت تلاش کرنے کے بعد یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا. پہلے ڈھونڈا یہاں وہاں, اب سوچا کہ چلو بھائی وہیں واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مقدر میں کیا رکھا ہے. اب یہ وہیں لوٹتا ہے اور کیا کرتا ہے, یہیں پر سو جاتا ہوں, جو میرے نصیب میں ہوگا یا تو سواری مل جائے گی یا کوئی ذریعہ بن جائے گا, اللہ تعالی بنا دے گا, یا پھر ایسے ہی بھوک پیاس سے یہیں میری موت ہو جائے گی. بہت ڈھونڈا, نہیں مل رہی. اب اس کی حالت دیکھیے کہ کہیں کوئی نہیں, کوئی ذریعہ نہیں بچنے کا. اب کیا کرنا ہے, جاؤ ایسے ہی موت آنی ہے تو ایسے ہی صحیح. اس نے امید چھوڑ دی, لیٹ گیا. اور جب سویا ہے, سو کر جب جاگا بعد میں, پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو. جو کچھ سامان تھا وہ بھی موجود ہے, سواری بھی آ گئی, سامان بھی آ گیا. کتنی خوشی ہوگی اسے, کتنی خوشی ہوگی اسے, کتنا زیادہ خوش ہوگا کہ میری سواری لوٹ آئی, میرا سامان آ گیا, میں نے زندگی واپس آ گئی. کہ جو آس چھوڑ دیا تھا جینے کی, وہ آس واپس آ گئی. اب ایسے میں اس شخص کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی. اس کی خوشی کا اندازہ آپ لگائیے کہ جس نے جینے کی آس چھوڑ دی, بالکل موت کا تصور کر کے لیٹ گیا, اور ایسے میں وہی سواری, وہی سارا ساز و سامان, وہی کھانا پانی, سب کچھ واپس آ گیا. کتنا خوش, کہ مجھے تو جیسے دوبارہ زندگی مل گئی. کتنا خوش ہوگا, کتنی خوشی ہوگی. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مثال کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, تو اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنے سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوچیے, گویا کہ میرا بندہ جو مجھ سے دور چلا گیا ہے, میری نافرمانیوں میں ہے, آج توبہ کر کے میری طرف لوٹ آیا. گناہوں سے باز ہونے کی اس نے نیت کر لی ہے, توبہ کر دی ہے. تو اس جس کی سواری جا چکی تھی, اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ عز و جل کو بندوں کی توبہ سے ہوتی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نہیں کریں توبہ, ہم گناہ کرتے رہے, اس کی ذات پر, اس کی شان میں ہم کوئی کمی نہیں لا سکتے. لیکن اگر ہم کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی نیت کرتے ہیں, تو اس سے فائدہ صرف اور صرف ہمارا ہے. اللہ عز و جل کو خوشی اس قدر کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا, میرا بندہ مجھے اپنا رب مان کر گناہوں سے بچنے کی توبہ کر رہا ہے. یہ رب کی خوشی ہے. وہی ہم نے اس کی شان میں اضافہ نہیں کر دیا توبہ کر کے, یا نہیں کر کے کوئی شان میں کمی نہیں کر دی, پھر بھی وہ ہم پر اپنی رحمت ایسے فرما رہا ہے کہ تو کر تو صحیح, تو توبہ کر تو صحیح, میں خوش ہو جاؤں گا. جب میں خوش ہوا تو تیرے سارے کام بنتے رہیں گے, دنیا بھی سنوار دوں گا, آخرت بھی سنوار دوں گا. اس قدر رحمان و رحیم ہے, اس قدر رحمان و رحیم کہ بندہ اس کی طرف جھکنے کی بات ہے, بس اس کی طرف راغب ہونے کی بات ہے. حدیث پاک میں کہ جب توبہ کرتا ہے نا بندہ, تو اللہ عز و جل فرشتوں کو اس کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے. مطلب تو گناہ کیا ہی نہیں, جیسے جس گناہ سے اس نے توبہ کی, فرشتوں کو اس کے گناہ جو اس نے لکھے ہوئے تھے نامہ اعمال میں سب مٹا دو, بھلا دو. اس کے ہاتھ پیر زبان جس سے اس نے گناہ کیا, بدن سے ہی ہم گناہ کرتے ہیں نا, اس کے اعضاء کو بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء کو بھی بھلا دے. یہ سب اس لیے فرمایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ ساری چیزیں گواہی دیں گے. انسان جو ہے یہ بڑا
بڑی عجیب مخلوق ہے یہ، قیامت میں بھی جھوٹ بول دے گا یہ، وہاں بھی نہیں میں نے گناہ کیا نہیں، تو یہ گواہی دیں گے، ہاتھ پیر اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں مجھ سے اس نے یہ گناہ کیا، پیر مجھے لے کے یہاں چلا، میرے ہاتھوں سے اس نے یہ کیا، زبان سے اس نے یہ کیا، آنکھوں سے یہ گناہ کیا، ساری چیزیں گواہی دیں گی ہمارے خلاف، ہماری اپنی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دے دیں گی. تو اللہ تعالی ان اعضاء کو بھی، ہمارے اعضاء کو بھی گناہوں کو بھلا دے گا، اس گواہی سے ہی بچ جائے، توبہ کر تو صحیح، زمین پر اس کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا، یہاں تک کہ چیزیں جو جس زمین پر اس نے گناہ کیا وہ چیزیں گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہ کی، اور جو نیکیاں کریں گے ان کے لیے یہ ساری چیزیں نیکیوں کی گواہی دیں گی. تو توبہ ایسی چیز ہے، آئے گا اللہ کی بارے میں کہا میں آئے گا تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس لائق ایسی توبہ کرے، رب کو راضی کرنے والی توبہ کرے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، توبہ پر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکے تو شیئر کیجئے، ہو سکے تو سبسکرائب کیجئے چینل کو، بیل آئیکن وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے سب کیجئے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم سب کا ثواب جاریہ کا ذریعہ بنتا رہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.